آج ہم سبق دہلیز کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کے لکھنے والے ہیں امجد اسلام امجد۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، تو چلیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اور امجد کے اوپر تخلص کی علامت اس لیے ہے کہ ہمارے یہ ڈرامہ نگار شاعر بھی ہیں، اسی لیے ان کے نام کے اوپر تخلص کی علامت موجود ہے۔ تو چلیے میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا اور اس ڈرامے کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ شامل نصاب ڈرامے کے کردار، یعنی ہمارے نصاب ہمارے کورس میں شامل ڈرامے میں موجود کردار: رحمان، یعنی ایک کردار کا نام ہے رحمان، احمد علی کے پلازے کا نقشہ فائنل کرنے والا۔ پلازا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک بہت ہی بڑی سی عمارت کو کہا جاتا ہے۔ احمد علی ایک کاروباری شخص جو ایک نئے پلازا کی تعمیر کر رہا ہے۔ عابد احمد علی کا بیٹا جو ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنے رشتے کے چچا فقیر علی کا مکان خالی کرانے کا خواہش مند۔ فقیر حسین احمد علی کا رشتے کا بھائی، جس نے ساری زندگی قناعت کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا ہمیں ملا ہو اسی پر صبر شکر سے گزارا کرنا، اور خودداری کہتے ہیں اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے کو خودداری کہا جاتا ہے، میں گزاری اور کسی ناجائز بات پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ ناجائز بات پر سمجھوتا نہیں کرتا یعنی رضامند نہیں ہوتا، نہیں مانتا۔ سعیدہ فقیر حسین کی بیٹی، اختر 4th ایئر کا طالب علم، لیکن وسائل وسیلہ کی جمع ہے، اور وسیلہ یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے ذریعہ، اور وسائل کا مطلب ہوا ذرائع، نہ ہونے کے باعث کالج جانا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ سارے ہمارے اس ڈرامے کے کردار ہیں، جن کے بارے میں شروع ہی میں تعارف کے طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ ابھی جو ہم ڈرامہ پڑھنے والے ہیں اس میں یہ سب لوگ شامل ہوں گے، اور ہر ایک کا یہ بھی بتا دیا کہ کون کس کردار کا مالک ہے، یعنی وہ سیرت کا کیسا ہے، اور وہ کس عہدے پر ہے، کس مقام پر ہے، اور اس کا دوسرے کردار سے کیا رشتہ ہے، وہ سب یہاں بالکل مختصر کر کے آپ دیکھیے کہ بتا دیا گیا ہے، اور ڈرامے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ احمد علی شہر میں ایک نئے پلازے کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رحمان اسے پلازے کے متعلق بریفنگ دینے آتا ہے۔ بریفنگ دینا یعنی مختصر انداز میں ساری تفصیلات بتا دینا۔ دوران گفتگو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر پلازے سے ملحق یعنی جڑا ہوا، ساتھ ملا ہوا مکان کی 500 گز زمین میسر آ جائے، یعنی کہ مل جائے، تو ایک عدد سینما گراؤنڈ فلور پر تعمیر ہو جائے گا۔ اتفاق سے یعنی کہ ایسا ہو گیا کہ مطلوبہ زمین یعنی جو زمین چاہیے پر بنا مکان احمد علی کے قریبی عزیز فقیر حسین کا ہوتا ہے۔ احمد علی اپنے اس رشتے کے بھائی کے مزاج سے واقف ہے، یعنی کہ اس کی عادتوں سے واقف ہے، اس لیے معاملے کو صلح جوئی یعنی بنا کسی لڑائی جھگڑے کے حل کرنے کی غرض سے برسوں بعد فقیر حسین کے گھر جاتا ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ فقیر حسین کا بیٹا مالی تو مال سے ہے، آپ جانتے ہی ہیں، یعنی دولت، پیسہ وغیرہ، اور تنگ دستی یعنی کہ کم ہونا کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ چکا ہے۔ فقیر حسین اور اس کے اہل خانہ یعنی گھر والے کو کھانے کی دعوت دے کر احمد علی گھر لوٹ آتا ہے۔ اس دوران احمد علی کا بیٹا عابد اپنی تمام تر ہٹ دھرم کہتے ہیں یعنی ضدی، جو دوسرے کی بات کو اہمیت نہ دے، دوسرے کی بات کو نہ سننے والا ہو، اپنی بات پر اڑا رہے، اسے ہم ہٹ دھرم کہتے ہیں، زور زبردستی سے مکان لینے کی ضد کرتا ہے۔ احمد علی اشاروں کنایا بھی اشارے ہی کو کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے دونوں آپس میں مترادف ہیں، میں فقیر حسین کو مکان بیچنے کا کہتا ہے،
اور بدلے میں شہر میں کسی بہتر جگہ پر رہائش کا بندوبست کرنے کی پیشکش کرتا ہے، لیکن فقیر حسین کسی طور رضامند نہیں ہوتا۔ اب یہ بات بریکٹ میں کر کے دیکھیے لکھی ہوئی ہے جو اتنی ہم نے پڑھی، یہاں سے ہمیں پورا ایک پس منظر سا پتہ چل گیا ہے، یہ پتہ چل گیا کہ ڈرامے میں ہو کیا رہا ہے، ایک بات سی ہمارے ذہن میں آ گئی کہ ان سارے کرداروں کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ اب چلیے ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ رحمان، ایک مقام پر انگلی رکھتے ہوئے، اب یہ بھی دیکھیے بریکٹ یعنی قوسین میں ہے، اس کا مطلب ایک قسم کا منظر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پیسج انگریزی کا لفظ ہے نا، اور اس کا یہ مطلب ہے گزرنے کا، یوں سمجھ لیجئے راستہ وغیرہ۔ میں نے اس طرح رکھا ہے کہ ہر بلاک کا کورڈ لینڈ بھی متاثر نہ ہو اور ہمیں ہر فلور پر 100 گاڑیوں کی پارکنگ بھی مل جائے۔ اب کورڈ لینڈ یعنی جو اس کے آس پاس میں نے حصے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی آپس میں جو ہے وہ نہ ہو، متاثر نہ ہو، اور راستہ بھی گزرنے کا بن جائے۔ اور کس چیز کا راستہ؟ پارکنگ کا۔ احمد، گڈ۔ احمد علی سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا ہے۔ یہ انٹرنس ہے، انٹرنس بھی آپ دیکھیں انگلش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یعنی داخل ہونے کی جگہ۔ یہاں سے اندر کی طرف 3 ٹرن ہیں یعنی 3 موڑ ہیں اور ہر ٹرن کے ساتھ پارکنگ ہے۔ اسی طرح 3 ٹرن باہر کی طرف ہیں جو پیسج کے ایگزٹ میں کھلتے ہیں یعنی باہر کے راستے کی طرف کھلتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے ون وے ٹریفک سسٹم بن جائے گا۔ احمد، گڈ۔ ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے، اچھا یہ کیفیٹیریاز اب یہاں آ گئے ہیں۔ کیفیٹیریاز بھی دیکھیں انگلش کا لفظ ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کھانے پینے کی جگہ ہیں یا چائے خانے بھی ہم جنہیں کہتے ہیں۔ یہ بہتر ہے، اب فاصلہ ہر طرف سے کم ہو گیا ہے۔ یہ سینما کے لیے جگہ کچھ کم نہیں؟ رحمان، اس کے لیے میں نے بہت کوشش کی ہے احمد صاحب، 2nd فلور پر اس سے زیادہ کی گنجائش ممکن نہیں، اور یوں بھی میرے خیال میں سینما گراؤنڈ فلور پر ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر رحمان اور احمد آپس میں نقشے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو عمارت، جو پلازا وہ بنانے والے ہیں اس پر کون سی جگہ کیا ہونا چاہیے وغیرہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ احمد، تمہارا کیا خیال ہے عابد؟ اب یعنی وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا اس بارے میں کیا خیال ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ عابد، رحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈی، ایک تو ہماری پبلک ابھی اس طرح کے سینما کی عادی نہیں ہے، اور پھر 2nd فلور پر سینما ہال بنانے سے پورے فلور کی مارکیٹ متاثر ہوگی۔ مارکیٹ متاثر ہونا یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے 2nd فلور کو بنایا ہے وہ مقصد ہمیں اس طرح سے پورا نہیں ہوگا، یا یوں سمجھ لیجئے جتنی کمائی اس سے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوگی۔ احمد، لیکن گراؤنڈ فلور پر سینما کے لیے جگہ کیسے نکل سکتی ہے؟ اصل ارننگ تو یہیں سے ہونی ہے، یعنی گراؤنڈ فلور پر اگر ہم سینما بنا دیں گے تو وہاں پر سینما نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر سے ہی تو ہماری اصل ارننگ یعنی کہ کمائی ہوگی۔ رحمان، نقشے کے کنارے پر انگلی رکھتے ہوئے، یہاں اگر مجھے 500 گز زمین بھی مل جائے تو میں آپ کو سینما ہال گراؤنڈ فلور پر دے سکتا ہوں بغیر کسی چیز کو ڈسٹرب کیے۔ احمد، اشتیاق سے اسے دیکھتے ہوئے یعنی شوق سے، لگن سے، کیونکہ وہ تو اپنے اس پلازا کی تعمیر کے لیے بہت پرجوش تھا نا، جب اسے یہ مشورہ ملا تو وہ ایک دم سے اس کی طرف جوش سے ایکسائٹڈ ہو کر دیکھنے لگا۔ کیسے؟ رحمان، یہ دیکھیے یہاں ہم نے پارکنگ کے لیے یہ بلاک چھوڑا ہے، اس کے ساتھ اگر یہ ٹکڑا اور مل جائے تو میرا خیال ہے کہ کام بن جائے گا۔ احمد، یہ گودام کا ایریا ہے نا؟ گودام آپ جانتے ہی ہوں گے، ایسا بڑا سا کمرہ یا ہال نما جگہ جہاں پر بہت زیادہ چیزوں کو ذخیرہ کیا جا سکے یعنی جمع کیا جا سکے، اور بڑی بڑی مارکیٹس وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے۔ رحمان، جی۔ احمد، اس کے ساتھ تو فقیر حسین کا مکان ہے۔ عابد، تو کیا ہوا، ان سے خالی کرا لیں گے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ احمد، خالی؟ ہاں مگر وہ ذرا خر دماغ قسم کا آدمی ہے۔ خر دماغ یوں سمجھ لیجئے کہ ضدی، مغرور کو بھی کہا جاتا ہے، یا جو فوراً سے کسی کی بات نہ سمجھتا ہو وغیرہ۔ عابد، خر دماغ کو ہینڈل کرنا مجھے خوب آتا ہے۔
ہینڈل کرنا یعنی ان سے کیسے نمٹنا ہے مجھے یہ آتا ہے۔ آپ ان سے بات کریں، اگر آرام سے مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رحمان اس کی طرف حیرت سے دیکھتا ہے۔ عابد بات کا انداز بدلتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر وہ عزیز رشتہ دار ہو کر ہمارا لحاظ نہیں کرتے تو ہمیں بھی حق ہے کہ… رحمان: دیکھیے جناب، اگر آپ لٹیگیشن یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قانونی کارروائی وغیرہ کے چکر میں پڑ گئے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ عابد: یہ جن کا مکان ہے ہمارے رشتے کے چچا ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم کورٹ وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر ان سے معاملہ سیٹل کر لیں گے۔ معاملہ سیٹل کر لینا یعنی ان سے معاملہ جو ہے ہم طے کر لیں گے، نپٹا لیں گے۔ کیوں ڈیڈ؟ یعنی اب وہ سوالیہ انداز میں اپنے والد سے پوچھ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے نا؟ احمد: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ کورٹ وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ زمین سے بے دخلی کے مقدمات برسوں تک چلتے رہتے ہیں، یعنی بہت لمبے چلتے ہیں۔ زمین سے بے دخلی یعنی کسی کو زمین سے نکالنا وغیرہ۔ احمد: جی ہاں، اس کا اندازہ ہے مجھے، یعنی مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ رحمان نقشہ وغیرہ سمیٹ کر بریف کیس اٹھاتا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ احمد دروازے تک ساتھ جاتے ہوئے: خدا حافظ۔ رحمان جاتا ہے۔ احمد عابد کی طرف مڑتا ہے، قریب آتا ہے۔ تمہیں رحمان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عابد: سوری ڈیڈی، دراصل لیکن ایک بات طے ہے کہ چچا فقیر حسین کو وہ جگہ چھوڑنی ہوگی، ہم انہیں اس کے بدلے میں… احمد: تم فقیر حسین کو نہیں جانتے بیٹا، وہ بہت عجیب قسم کا آدمی ہے۔ اب دیکھو، ساری عمر اس نے پوسٹ ماسٹری اور غربت میں گزار دی ہے، لیکن آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے پاس بھی کبھی نہیں آیا۔ ایسے آدمی بہت مشکل ہوتے ہیں۔ پوسٹ ماسٹری یہ عہدے کا نام ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے ڈاک خانے کا افسر، اور ہاتھ نہ پھیلانا محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے، یعنی کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ عابد: آپ انہیں خواہ مخواہ اتنا اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ اوور اسٹیمیٹ کرنا یعنی کہ کسی کو اتنا وہ ہونا لیکن اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر محسوس کرنا یا بتانا وغیرہ۔ احمد: تم تو اکثر گودام کی طرف جاتے ہو، کبھی ملے ہو اس سے؟ عابد نفی میں سر ہلاتے ہوئے، یعنی نہ کرتے ہوئے، منع کرتے ہوئے: خالد بھائی البتہ کبھی کبھی جاتے ہیں ان کی طرف۔ احمد سوچتے ہوئے: اچھا، عابد سے تم اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ کام بہت احتیاط سے کرنے کا ہے۔ عابد ایسے انداز سے کندھے جھٹکتا ہے جیسے کہہ رہا ہو آپ کی مرضی۔ کندھے جھٹکنا یعنی جس طرح یوں کندھوں کو یوں اونچا کر کے نہیں جھٹک دیا جاتا، یہ ایک انداز ہوتا ہے، اور جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو مرضی۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ سین نمبر 4۔ اب دیکھیں، ڈرامہ جب لکھا جاتا ہے تو اس کو سین کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ چوتھا سین ہے، چوتھا منظر ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ رات کا وقت، فقیر حسین اپنے بستر میں لیٹا کچھ پڑھ رہا ہے۔ قریب ہی سعیدہ یعنی اس کی بیٹی چارپائی کے آگے تپائی تپائی کہتے ہیں ایسی میز کو کہ جس کے 3 پاؤں ہوں، کسی کتاب سے کچھ پڑھ کر لکھتی ہے۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دستک یعنی دروازہ بجنے کی آواز۔ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوبارہ دستک کی آواز کے ساتھ ہی احمد علی کی آواز آتی ہے: بھائی فقیر حسین۔ فقیر حسین دروازے کی طرف حیرت سے بڑھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے۔ احمد علی کو دیکھ کر مزید حیرت زدہ ہوتا ہے، پھر گھبرا کر پوچھتا ہے: فقیر حسین، کیا بات ہے احمد علی، خیریت تو ہے؟ احمد علی قدرے پریشانی میں مسکراتے ہوئے: ہاں سب خیریت ہے، کیوں؟ فقیر حسین: آج شاید 15-20 برس بعد تم نے اس دہلیز یعنی میرے دروازے پر، دہلیز کی وجہ سے تو اور بہت سے مطلب ہے نا، لیکن یہاں دہلیز سے مراد ہے دروازہ، دروازے کا وہ حصہ جہاں پر اندر یا باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، پر قدم رکھا ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید… احمد علی: اچھا، اب زیادہ شرمندہ نہیں کرو، تم کون سا آئے ہو میری طرف؟ سعیدہ اٹھ کر قریب آتے ہوئے: اندر آئیے نا چچا جان۔
اب یہ ہمارے سامنے ایک نیا سین آ گیا ہے، اور دیکھیے یہاں پر بھی کوسین میں کر کے پہلے ہمیں ایک منظر بتایا گیا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، اور پھر یہاں پر یہ دوسرا منظر ہے۔ تو آج ہم نے ڈرامہ دہلیز کا پہلا حصہ پڑھا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس ڈرامے کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔